دوں کہ شرعی اعتبار سے فقہی اعتبار سے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ غذا جس پر نہیں ہوگی، لیکن یہ ابتدائی لوگ نہیں تھے کہ ابتدائی درجے پر چل رہے ہیں اور صرف فتوے پر عمل کریں، تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز بالکل تھے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے معاملات کچھ اور تھے۔ عام آدمی اگر اس طرح کا معاملہ کرے تو اس کے لیے ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے رزق حرام کھایا ہے، لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ صالحین کی کچھ نیکیاں جو ہے وہ مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اسی طرح پھر آپ کا ایک اور جو رزق حلال سے متعلق ہے، وہ آپ رزق حلال کی جو ترغیب دیا کرتے تھے اس میں یہ بھی شامل تھا کہ ایک مرتبہ حج پہ آپ کو کسی نے جو ہے وہ 1000 دینار دیے، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم لوگوں کے جو مال ہے اس کو ضائع مت کرو، یعنی آپ چاہتے تو حاصل کر لیتے لیکن وہ چونکہ وقف کا مال تھا، آپ اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کیا آپ نے، تو یہ آپ کی شخصیت کے اوصاف ہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، بڑی حسین گفتگو رہی، اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، یہ ایسے ڈاکومنٹس ہیں یہ پروگرام بیسکلی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہسٹری پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ان پروگرامس کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے تاکہ کنفیوژنز دور ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین، یہ وہ بلند مقام ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دے کر بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑے بڑے کام کیے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ آج کل جادو ٹونے کی بڑی بات ہوتی ہے، ہر طرف جہاں بھی جاؤ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، تو آج آپ کو ذرا اس کی حفاظت سے کے حوالے سے ایک عمل بتاتے ہیں، توجہ سے سن کے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جو شخص مسلسل 41 دن تک روزانہ 100 بار سورہ فلق اور 100 بار سورہ ناس کا ورد کرتا ہے تو ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ، اور اس کے دشمن اپنے عزائم میں ناکام رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا کمال قول مبارک ہے کہ اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ تجدید عہد وفا کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین۔ آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔